السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ ذوالفقار۔ ناظرین، پروگرام میری دنیا نے ہمیشہ کوشش کی ہے آپ کی آواز بننے کی۔ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ آپ اٹھائیں اپنے علاقے کا مسئلہ اور ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ اس کے ساتھ ساتھ شہروں کی خاص باتیں، سوغاتیں اور روایات بھی بنتی ہیں پروگرام میری دنیا کا حصہ۔ تو آئیے ایک نظر میری دنیا کی آج کی اہم خبروں پر۔ سکھر سول ہسپتال میں سہولیات کا فقدان۔ انکیوبیٹر مشینیں مبینہ طور پر بند ہونے سے 24 گھنٹوں میں 10 بچے زندگی کی بازی ہار گئے۔ ہلاکتیں اسپتال عملے کی مبینہ غفلت سے ہوئی، ورثاء کا الزام۔ شہری انسانیت کا درس بھول گئے۔ ملتان میں چوری کے الزام میں 6 سالہ بچے پر بہیمانہ تشدد۔ میڈیکل سٹور کے مالک نے ملازم کو لوہے کے راڈ سے پیٹ ڈالا، ملزم فرار۔ بچوں کے اغوا کے بڑھتے واقعات۔ حیدرآباد میں پولیس نے لڑکے کے اغوا میں ملوث 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ ادھر سکھر میں علاقہ مکینوں نے بچے کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ نریندر مودی کے خلاف پورا پاکستان یک زبان۔ گلگت بلتستان کی عوام مودی کے بیان کے خلاف سراپا احتجاج۔ شہر شہر ریلیاں، آزاد کشمیر کے شہری بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ سانحہ سول اسپتال پر وکلاء برادری کی کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں ہڑتال جاری۔ ہزاروں کیسز التوا کا شکار۔ عدالتوں کے بائیکاٹ کے باعث انصاف کی آس لے کر آنے والے سائلین مایوس لوٹنے لگے۔ خیبر پختونخوا کی ہر تحصیل میں کھیل کے میدان بنانے کا وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ 2.5 سال میں صرف 33 تحصیلوں میں میدان بن پائے۔ باقی ماندہ 44 گراؤنڈز تاحال تعمیر کے منتظر۔ سندھ میں سپورٹس گراؤنڈز کی ابتر صورتحال۔ عمر کوٹ کا قائد اعظم اسٹیڈیم گندے پانی کے تالاب میں تبدیل۔ رہی صحیح کسر تجاوزات مافیا نے پوری کر دی۔ دنیا بھر میں آج کا دن انسانیت کے نام۔ سرگودھا کے صوفی عبدالحمید شب و روز انسانیت کی خدمت میں مصروف۔ ادھر ڈیرہ اسماعیل خان کا عامر سہیل معذوری کے باوجود معذوروں کا ہی سہارا بن گیا۔ عزم و ہمت کی مثال پاکستان کی سمر خان۔ 16,000 فٹ کی بلندی پر بیافو گلیشیئر پر سائیکلنگ کا انوکھا ریکارڈ قائم کر دیا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سندھ کے تیسرے بڑے شہر یعنی کہ سکھر سے، جہاں کے سول اسپتال میں مسائل کا انبار ہے۔ انکیوبیٹر مشینوں کے درست کام نہ کرنے کی وجہ سے 24 گھنٹوں میں 10 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایک بیڈ پر 3 بچے پڑے ہیں۔ سکھر میں دنیا نیوز کے بیورو چیف شاہد علی اسپتال میں موجود ہیں، ان سے مزید صورتحال جانیں گے۔ شاہد علی، بتائیے گا انتظامیہ اس حوالے سے کچھ کر بھی رہی ہے یا نہیں؟ جی، اس وقت ہم موجود ہیں سول اسپتال کے اس وارڈ میں جہاں نومولود بچوں کو رکھا جاتا ہے، جن بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد انکیوبیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس وارڈ کی صورتحال کچھ عجیب و غریب نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیڈ پر 3 نومولود بچے موجود ہیں۔ وارڈ میں بیڈ کم ہے، بیڈ کم ہونے کی وجہ سے یہاں پر کچھ جگہوں پر 2 اور 3 بچے موجود ہیں، کہیں 2 بچے موجود ہیں۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر بیڈ کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ یہاں یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، لوگ مختلف علاقوں سے آتے ہیں
لیکن عجیب و غریب صورتحال ہے. گزشتہ شب سے لے کر اب تک یہاں پر انکیوبیٹرز میں جو بچے موجود تھے ان میں سے نومولود بچے وہ اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں, اور ان بچوں کو جو متعلقہ یہاں طبی امداد نہیں ملی ہے یا اس کی کیا وجہ ہے, اس کے بارے میں سول اسپتال انتظامیہ کچھ بتانے سے قاصر ہے. صبح سحر سے لے کے اب تک 4 بچے انکیوبیٹرز میں جو موجود تھے وہ فوت ہوئے ہیں. ان نومولود بچوں کی ہلاکتوں پر کہیں کسی حوالے سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے. وزارت صحت بھی خاموش ہے, سول اسپتال انتظامیہ بھی خاموش ہے, اور اب اس وارڈ کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے جہاں ایک ایک بیڈ پہ 3-3 4-4 بچے موجود ہیں, لیکن سول اسپتال کی جو اعلیٰ انتظامیہ ہے وہ یہاں قدم رکھنے کو تیار نظر نہیں آ رہا. اسپتال کی صورتحال بتا رہے تھے. ملتان کی بات کرتے ہیں جہاں ملازمین پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. گھر کے مالک نے 6 سالہ بچے اور میڈیکل سٹور کے مالک نے 24 سالہ ملازم کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا. غربت کیا ملی, ہر شخص فرعون بن گیا. ملازمت کے نام پر عزت نفس مجروح کرنا عام ہو گیا. ملتان کے گول باغ کے قریب گھر کے مالک اور بیوی نے 6 سالہ ملازم علی حسن پر چوری کا الزام لگایا اور پھر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. پولیس نے یو سی چیئرمین کے ساتھ مل کر بچے کو بازیاب کرایا جس کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں. 6 سالہ ملازم پر تشدد کے خلاف والدین اور اہل علاقہ نے احتجاج کیا. ملتان میں ہی ملازم پر تشدد کا دوسرا واقعہ پیش آیا. نشتر روڈ پر میڈیکل سٹور کے مالک نے 24 سالہ ملازم رشید کو ساتھیوں کے ساتھ مل کر تشدد کا نشانہ بنایا. لوہے کے راڈ سے مارا پیٹا اور 10 گھنٹے تک دکان میں محبوس رکھا. پولیس نے ملازم کو رہائی دلائی لیکن ملزم فرار ہو گئے. پولیس نے سٹور مالک اور ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. ادھر بچوں کے اغوا کے بڑھتے واقعات نے شہریوں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے. حیدرآباد میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 اغوا کار گرفتار کر دیے ہیں. سکھر میں بچے کو اغوا کرنے کی کوشش میں علاقہ مکینوں نے ناکام بنا دی, مگر مبینہ اغوا کار خاتون لوگوں کو چکما دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی. اغوا کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے شہری خوف میں مبتلا ہیں. حیدرآباد میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 اغوا کار گرفتار کر لیے ہیں. بچوں کے اغوا کی وارداتیں. حیدرآباد میں تھانہ کینٹونمنٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پولیس ہیڈ کانسٹیبل کے بیٹے 17 سالہ راجہ رمضان کو اغوا کرنے والے 2 ملزم گرفتار کر لیے. FIR درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی. سکھر کے علاقے نیو پنڈ میں بھی 1.5 سالہ بچے ریحان کے اغوا کی مبینہ کوشش علاقہ مکینوں نے ناکام بنا دی. مبینہ اغوا کار خاتون بھاگنے میں کامیاب ہو گئی. اب بات کریں گے بھارت مخالف احتجاج کی. بلوچستان کے بعد گلگت بلتستان کے شہری بھی بھارت کے خلاف سڑکوں پر آ گئے ہیں اور پوری قوم بھارتی وزیر اعظم کے بیان کے بعد یک زبان ہے. شہر شہر ریلیاں نکالی گئیں, بھارتی وزیر اعظم کے پتلے جلائے گئے, جبکہ گلگت بلتستان اسمبلی نے نریندر مودی کے بیان کے خلاف قرارداد مذمت منظور کر دی ہے. ادھر آزاد کشمیر میں بھی نریندر مودی کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہیں, جبکہ جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کیے گئے. مودی کے بیان کے خلاف گلگت بلتستان کے عوام بھی سراپا احتجاج. گلگت میں نماز جمعہ کے بعد ریلیاں نکالی گئیں. اسکولوں کے بچوں نے بھارتی وزیر اعظم کے پتلے کو پہلے گدھے پر بٹھا کر گلیوں میں گھمایا, پھر جلا دیا. گلگت بلتستان اسمبلی نے بھی نریندر مودی کے بیان کے خلاف قرارداد مذمت بھی منظور کر لی. گانچے میں بھی بھارتی وزیر اعظم کے بیان کے خلاف ریلی نکالی گئی جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. ضلع شکر کی عوام بھی مودی کے بیان پر سراپا احتجاج رہے. مظاہرہ بھی کیا گیا. آزاد کشمیر میں بھی کئی مقامات پر احتجاج کیا گیا. مظفر آباد میں پریس کلب کے باہر بھارتی پرچم بھی نظر آتش کیا گیا. مظاہرے کے شرکاء نے نعرے بازی بھی کی. دریائے سندھ کی بات کرتے ہیں جہاں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. کچے کے 15 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے ہیں. زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں, جبکہ دوسری جانب ضلع انتظامیہ کچے میں پھنسے لوگوں سے ہی لا علم ہے. دریائے سندھ کی صورت گڈو بیراج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کچے کے 15 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے ہیں. کشمیر
کشمور میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ RM بند، LM بند، بھونگ بچا بند پر پانی کا تیز بہاؤ برقرار ہے۔ کچے کے 15 سے زائد دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور لوگوں کا زمینی رابطہ کٹ چکا ہے۔ سیلابی صورتحال کے باوجود ضلع انتظامیہ کی جانب سے مناسب اقدامات نہ اٹھائے گئے، جس کے باعث علاقہ مکین محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت کشتیوں کے ذریعے نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ پروگرام میری دنیا کے لیے فرحان قریشی، دنیا نیوز، کشمور۔ خیبر پختونخوا چلتے ہیں، جہاں ہر تحصیل میں کھیل کے میدان بنانے کا حکومتی وعدہ تاحال پورا نہیں ہوا ہے۔ 2.5 سال میں 77 میں سے صرف 33 میدان بنے، جبکہ باقی ماندہ 44 کھیل کے میدان تعمیر کے منتظر ہیں۔ جبکہ صوبائی دارالحکومت پشاور میں نئے میدان تو دور کی بات ہے، پہلے سے موجود میدان بھی بدحالی کا شکار ہیں۔ 6 مہینے تک ہر تحصیل تک ایک کرکٹ کی گراؤنڈ بن جائے گی اور اسپورٹس کی گراؤنڈ، اور اگلی باری اگلے سال ہم نے ہر یونین کاؤنسل کے اندر ایک اسپورٹس کی گراؤنڈ بنانی ہے۔ یہ وعدہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے 25 جنوری 2014 کو پشاور کے ارباب نیاز اسٹیڈیم میں یہاں کے نوجوانوں خصوصاً کھلاڑیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تحریک انصاف کی حکومت کو 3 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود اس وعدے پر 50% بھی عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ صوبائی حکومت نے صوبے کی مختلف تحصیلوں میں 77 کھیلوں کے میدان تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جن میں سے اب تک صرف 33 ہی مکمل کیے جا سکے ہیں۔ ہمارے 77 گراؤنڈز کا پلان تھا، جس کے پہلے مرحلے میں 38 گراؤنڈز پہ ہم نے کام شروع کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے 33 گراؤنڈ پہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ کے دعوے کے بعد 3 سال سے زائد کا عرصہ تو گزر گیا، لیکن پشاور سمیت صوبے کے مختلف اضلاع کے کھلاڑی آج بھی کھیلوں کے میدانوں سے محروم ہیں۔ دارالحکومت پشاور کی ہی بات کی جائے تو یہاں نئے گراؤنڈز تو بعد کی بات، پہلے سے موجود کھیلوں کے میدان بھی بدحالی کا شکار ہیں۔ جو بھی گراؤنڈ ہے وہ پشاور میں بھی صحیح نہیں ہے، اس کا حالات بھی بہت خراب ہے۔ پشاور میں جو گراؤنڈ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ واش روم کی سہولت نہیں ہے، پانی کی سہولت نہیں ہے، نہ پینے کے پانی کا ہمیں ضرورت ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہا۔ 3 سالوں میں صرف 33 تحصیلوں میں ہی کھیلوں کے میدان بن سکے ہیں۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ باقی ماندہ 44 میدانوں کی تکمیل کے لیے تحریک انصاف کو مزید کتنا وقت درکار ہوگا۔ پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرمین اسد علی اور کامران پراجہ کے ساتھ عمران یوسف زئی، دنیا نیوز، پشاور۔ سندھ کے تاریخی شہر عمر کوٹ چلتے ہیں، جہاں قائد اعظم کے نام سے منسوب سپورٹس گراؤنڈ تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سٹیڈیم گندے پانی کے تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے، جبکہ تجاوزات مافیا نے بھی قبضہ جما رکھا ہے۔ گراؤنڈ کی صورتحال پر مکین شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ یہ منظر قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب تھر پارکر کے شہر عمر کوٹ کے سپورٹس اسٹیڈیم کے ہیں، جہاں کھیل کی سرگرمیاں عرصہ دراز سے ناپید ہیں۔ سیوریج کے پانی نے اسے گندے تالاب میں تبدیل کر دیا ہے۔ کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے باعث تعفن سے سانس لینا بھی دشوار ہے، جبکہ گراؤنڈ کے چاروں طرف تجاوزات مافیا نے قبضہ جما رکھا ہے۔ گراؤنڈ ہے جو بالکل پانی سے بھرا ہوا ہے، یہاں کرکٹ جو نوجوان جو راندیگر ہیں ان کی جو راند جو بالکل متاثر ہو رہی ہے، اسی لیے ہم نے کئی بار احتجاج بھی کیا، لیکن پانی نکالنے کی کوئی بھی جو صورتحال نہیں نکلی۔ گراؤنڈ کی صورتحال پر تھر کے مکین سراپا احتجاج بھی ہیں اور اس کی بحالی کے لیے اقدامات کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ پروگرام میری دنیا کے لیے عبدالجبار نہڑی، دنیا نیوز، عمر کوٹ۔ اور آپ کہیں مت جائے گا کیونکہ ایک بریک کے بعد آپ کو ملائیں گے با ہمت لڑکی سے۔ ویلکم بیک۔ آج دنیا بھر میں انسانیت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ سرگودھا کے 80 سالہ صوفی عبدالحمید کو سرگودھا کا عبدالستار عیدی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے حوالے سے مزید رپورٹ کر رہے ہیں اکرم عامر۔ 80 سالہ یہ بزرگ صوفی عبدالحمید توکلی ہیں، جنہیں سرگودھا کا عبدالستار عیدی بھی کہا جاتا ہے۔ شب و روز غریب مریضوں اور بےکس بیواؤں کی مدد میں پیش عبدالحمید توکلی 1988 سے عوام کی خدمت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ میرے واسطے بڑی محنت کرنی پہ ہیں، کدی دکان تے گیا، کدی گھر گیا، بڑی محنت کی ہے۔ الحمدللہ
ਇੱਥੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਪਰਚੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ अल्लाह तवक्कल लंगर है 2 वक्त का खाना, फ्री डिस्पेंसरी और अस्पताल में सैकड़ों मरीजों का इलाज भी फलाही इदारे की पहचान बन चुका है। यहाँ फ्री दवाई है, फ्री चेकअप और इसके साथ साथ मरीज के लवाहिकीन के लिए खाने का भी एहतमाम है। जो पौधा अब्दुल हमीद तवक्कली ने 28 साल पहले लगाया था, मुखय्यर हजरात के ताउन से आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अकरम आमिर, दुनिया न्यूज, सरगोधा। नाज़रीन, दुनिया भर में इंसानियत का आलमी दिन मनाने का मकसद इंसान दोस्ती में मसरूफ अमल अफराद की खिदमत का एतराफ़ है। डेरा इस्माइल खान के एक बाहिम्मत शख्स ने माजूर अफराद की खिदमत के लिए इदारा बना रखा है और इस इदारे के हवाले से बता रहे हैं नुसरत हुसैन। आफात, नागहानी हादसात, गुर्बत व अफलास का शिकार, इस दुनिया में इंसानियत के जज्बा से सरशार, इसारो कुर्बानी देने वाले अफराद की कमी नहीं है। दर हकीकत मुआशरा इन्हीं के दम कदम से आबाद है और आज का दिन इंसानी फलाह व बहबूद के लिए जिद्दोजहद करने वाले इन हीरोज की खिदमत के एतराफ़ का दिन है। तमाम हुकूमतों को चाहिए कि वो ह्यूमैनिटेरियन डे के मौके पर जो ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाए और साथ साथ जो है जिन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत है उसको मुहैया करने के लिए भी इक़दामात करें। डेरा इस्माइल खान का 55 साला आमिर सुहेल माजूरी के बावजूद दुखी इंसानियत का सहारा बन गया है और इनके कायम करदा सहारा सेंटर में पसमानदा और देही इलाकों के हजारों माजूरों की अनगिनत मुश्किलात और तकालीफ का अजाला मुमकिन हुआ है। सहारा पर जो टीम जो काम करते हैं वॉलंटियर या रजाकार, उनमें से भी बहुत सारे नौजवान यहाँ से सीखने के बाद इस वक्त अपने मकासद को, ज़िंदगी के मकासद को हासिल कर रहे हैं। आज का दिन ये पैगाम भी देता है कि सऊबतों में घिरे लाचार अफराद से इंसान दोस्ती और ताउन ही एहतराम आदमियत की दलील है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नईम अब्बास जाफरी के साथ नुसरत हुसैन, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। अब आपको पाकिस्तान की एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से मिलवाते हैं जिसने सतह समंदर से 16,000 फीट की बुलंदी पर साइकिलिंग का अनोखा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर जाना और साइकिलिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन इस्लामाबाद की मुहिम जू समर खान ने ये सब कर दिखाया। 24 जुलाई को इस्लामाबाद से साइकिलिंग करते हुए स्कर्दू आई, जहां से 1000 किलोमीटर से ज्यादा फासला तय करके ब्याफो ग्लेशियर पहुंची और सतह समंदर से तकरीबन 16,000 फीट की बुलंदी पर साइकिल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। इससे पहले भी इस्लामाबाद से खुंजराब तक साइकिलिंग कर चुकी हैं। समर खान को महकमे सयाहत गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से तारीफी असनाद भी दी गई। समर खान और इस जैसे बहुत से नौजवान यकीनन पाकिस्तान का फख्र और सरमाया हैं। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे मुनफरिद कश्मीरी डिश वाजवान। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अब आपको बताएं कि सानेहा कोयटा के खिलाफ वुकला का 12वें रोज भी अदालती कार्रवाई का बाइकआउट जारी है। वुकला रहनुमाओं ने सानेहा सिविल अस्पताल में जख्मी वुकला की सेहतियाबी तक बाइकआउट जारी रखने का ऐलान किया, जिसके बायस साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रही हैं हिना नसीम। अगस्त के साने सिविल अस्पताल के बायस पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से 12वें रोज भी कोयटा समेत सूबे भर की तमाम मातहत अदालतों में बाइकआउट जारी है और किसी भी केस की समाअत नहीं हो रही। अदालतों के बार रूम्स पे ताहाल स्याह झंडे आवेजा हैं। वुकला बरादरी की जानिब से सानेहे पर 7 रोजा सोग का ऐलान किया गया था, तहम जख्मी वुकला की सेहतियाबी तक बाइकआउट जारी रखने का ऐलान किया गया है। हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि जब तक हॉस्पिटल से हमारे साथी निकलते नहीं है तब तक तो हमारी हड़ताल जारी है। थ्रू आउट बलूचिस्तान, हाई कोर्ट से लेके जुडिशल मजिस्ट्रेट से लेके सेशन हाई कोर्ट तक थ्रू आउट बलूचिस्तान हमारी स्ट्राइक है। वुकला की अदालतों में पेश न होने के बायस केसेस की समाअत न होने पर दूर दराज इलाकों से आए साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यौम सूख जारी है और साइलिन यहाँ पर बहुत परेशान है
कि यहाँ पर कोई इसका वो सूख मना रहे हैं और वकला की बहुत कमी भी यहाँ पर महसूस हो रही है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इस वक्त 2500 से जायद केसेस, जबकि मातहत अदालतों में भी सैकड़ों केसेस जेर समाअत हैं। वकला की अदालतों से बाइकॉट के बायस इंसाफ की आस लेकर आने वाले रोजाना मायूस लौट रहे हैं। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरामैन सजाद हैदर के साथ हिना नसीम, दुनिया न्यूज, कोयटा। पेशावर की बात करते हैं, जहां सफाई की जिम्मेदार निजी कंपनी के मुलाजमीन ने ओवर टाइम न मिलने के खिलाफ गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। मुलाजमीन का पेशावर प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा, नासिर दावड़ रिपोर्ट कर रहे हैं। पेशावर में म्यूनिसिपल यूनाइटेड वर्कर्स और सफाई की जिम्मेदार निजी कंपनी के एहलकार छुट्टी वाले दिन ड्यूटी देने के बावजूद ओवर टाइम न मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए। मुलाजिमीन ने सफाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां प्रेस क्लब के सामने खड़ी कर दी और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एसएसपी कंपनी ने हमारे साथ बहुत से मुआहदे किए, लेकिन अभी तक कोई मुआहदा पूरा नहीं हुआ। पानी सप्लाई नहीं होगा, स्ट्रीट लाइट्स बंद होंगी, दफातर की तालाबंदी होगी, सीवर सिस्टम बंद होगा और हम जो एहतजाज करेंगे। मुलाजिमीन का कहना था कि अगर इन्हें हुकूमत के ज़िम्मा वाजिबुल अदा रकम की अदायगी नहीं की गई तो वो ईद उल अज़हा पर ड्यूटी सरंजाम नहीं देंगे और दफातर की तालाबंदी की जाएगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन कामरान पराचा के साथ नासिर दावड़, दुनिया न्यूज, पेशावर। शोरकोट कैंट के सेमजदा इलाकों में जहरीले मच्छरों से तंग आकर मुतासिरा सैकड़ों अफराद नकले मकानी कर चुके हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे कमर खिलानी। शोरकोट में तरीमो सदनाई कैनाल की सेम और जहरीले मच्छरों ने दर्जनों देहात के मकीनों को खानदान और माल मवेशियों समेत साल से नकल मकानी पर मजबूर किए रखा है। सेम दी वजह तो जहरीला मच्छर आ जाता है। 3 महीने सीजन है उसका, 3 महीने सानू घर तो बेघर होना पैंदा। मच्छर की वजह तो साढ़े बच्चे जिहड़े ने सारे बीमार हो रहे हैं, माल बीमार हो रहा है। मुतासरीन का शिकवा है कि 7 साल से मानसून की बारिशों के बाद तरीमो सदनाई कैनाल के आसपास के इलाकों में रहना मुश्किल होता जा रहा है। आज तक ना तो कोई सेहत और खुराक के हवाले से मुनासिब इकदाम उठाए गए और न ही खैमा बस्तियों का इंतजाम किया गया। साडी तो गवर्नमेंट के यही रिक्वेस्ट है कि एक तो उस इलाके में स्प्रे कराए जान और दूसरा उस नहर नूं पक्का किया जाए। जहरीले मच्छरों से तंग अवाम का मुतालबा है कि तरीमो सदनाई कैनाल को पुख्ता किया जाए और मुतासरा इलाकों में स्प्रे किया जाए ताकि वो घरों को वापस लौट सकें। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कमर गिलानी, दुनिया न्यूज, शोरकोट। दुनियापुर की बात करते हैं, जहां की कदीम रेलवे स्टेशन में सहूलियात का फुकदान तो है ही, रेलवे हुकाम की जानिब से कई ट्रेनें भी बंद कर दी गई हैं, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। तारीखी रेलवे स्टेशन की ज़बूं हाली की कहानी उमर जावेद की ज़बानी। दुनियापुर का रेलवे स्टेशन जो कभी था हजारों मुसाफिरों की आमदोरफ्त का सस्ता जरिया, रेलवे इंजन की कमी के बाद मिल्लत और रूही एक्सप्रेस कर दी गई बंद, जिससे दुनियापुर के दर्जनों मुसाफिर हैं मुश्किलात से दो चार। यहाँ पर ना तो किसी किस्म का कोई इंतजाम है, न पानी का है, न मुसाफिरों के लिए बैठने का है। यहाँ कोई सहूलत नहीं है। यहाँ एक ट्रेन रुकती है, बराए मेहरबानी और ट्रेनों को स्टॉप भी किया जाए। यहाँ से गुजरने वाली वाहिद ट्रेन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में पंखे बंद रहते हैं। हुक्काम की अदम दिलचस्पी के बायस शदीद गर्मी के बावजूद न पीने का ठंडा पानी है। स्टेशन मास्टर भी सहूलियात न होने का करते हैं एतराफ। इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द पानी का इंतजाम थी वैसी तो ट्रेनों के स्टाफ जड़ा ना होने चाहिए, जड़ा अपना रोई दा वजीराबाद दा लोग बड़े पुछदन। सिर्फ एक ट्रेन रुकने के बाद शहरियों और ताजरों को मजबूरन बसों और वैगनों में सफर करना पड़ता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए उमर जावेद, दुनिया न्यूज, दुनियापुर। पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली का अमल शुरू हो चुका है और फैसलाबाद की जिला काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हॉल्स की तज़यीन और राय शुरू कर दी गई है। मोहम्मद शहरोज इबाद रिपोर्ट कर रहे हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके के मुश्ताक पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली का अमल शुरू हो चुका है और अब निचली सतह के अवामी नुमाइंदों को इक्तदार सौंपने के लिए मकामी असम्बलियों की तज़ीनो और आयश का काम जारी है। 1 सितंबर को 4 साल के बाद जिला कौंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नुमाइंदे मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। बल्दियाती नुमाइंदों को खुश आमदीद कहने की तैयारियां जोरों पर हैं। TMA की रौनकें हैं वो बहाल हो रही हैं। हमें बड़ी खुशी है कि जो चेयरमैन वगैरह वो यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे
اور عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے. ضلع کونسل ہاؤس کے 189 چیئرمین حضرات اپنے مزید 25 ساتھیوں کا چناؤ کریں گے تو ساتھ ہی میونسپل کارپوریشن کے 157 چیئرمین بھی مخصوص نشستوں کے چناؤ کے عمل میں شریک ہوں گے. بلدیاتی نمائندے منتخب ہونے کے باوجود 9 ماہ سے گھر بیٹھے ہیں مگر اب ان کو اقتدار سونپا جا رہا ہے. گلی محلوں کا جو بھی مسئلہ مسائل ہوگا وہ حل ہوں گے, تو صفائیاں وغیرہ ہر چیز جو کمپلیٹ ہے. مخصوص نشستوں کے انتخابات کے بعد میئر فیصل آباد اور چیئرمین ضلع کونسل کا اہم ترین مرحلہ آئندہ ماہ مکمل کر لیا جائے گا. بلدیاتی نظام کئی سال بعد بحال ہونے جا رہا ہے جس کے لیے ٹی ایم اے اور ضلع کونسل کی عمارتوں کی تعزین و آرائش جاری ہے اور اب یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ عوامی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے. پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرامین زبیر سلیم کے ساتھ محمد شہروز آباد, دنیا نیوز, فیصل آباد. آزاد کشمیر میں سیاحت اور ثقافت کو فروغ دینے کے لیے 2 روزہ کشمیری کھانوں پر مشتمل وازوان فیسٹیول شروع ہو گیا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مظفر آباد سے دنیا نیوز کے بیورو چیف محمد اسلم میر سے. جی اسلم میر, فیسٹیول میں کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ آزاد کشمیر میں آج کل سیاحت کا سیزن جو ہے وہ عروج پر ہے. سیاحوں کی ایک بڑی تعداد کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ انہیں کشمیری ڈش یعنی کشمیری وازوان پیش کیا جائے. اس مطالبے کو مد نظر رکھتے ہوئے آزاد کشمیر میں مختلف ٹور آپریٹرز نے آج گرینڈ وازوان فیسٹیول کا انعقاد کیا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں وازوان فیسٹیول کے جو منتظمین ہیں. یوزلی جی یہ شادی بیاہ میں ہی وازوان سرو کیا جاتا ہے. یہ اس طرح کا کھانا نہیں ہے کہ آپ 3 سے 4 گھنٹے میں بنا لیں. اراؤنڈ 40 اسٹاف ممبرز فار پاسٹ 2 days اس کی پریپریشن میں لگے ہوئے. رستہ کو آپ پالک میں یوز کر سکتے ہیں, ٹماٹو ساس میں بنا سکتے ہیں, تو ڈیفرنٹ طریقے سے آپ رستے کو سرو کیا جا سکتا ہے. ویئر ایز جو آپ کا گشتابہ ہے وہ صرف جو دہی کی یخنی بنائی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کا سرو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. 12 ڈشوں پر مشتمل یہ وازوان جو ہے مظفر آباد میں 2 دن تک جاری رہے گا. سیالکوٹ سے تشویشناک خبر ہے. عمر چوک سے 10ویں جماعت کی طالبہ اسکول سے واپسی پر اغوا کر لی گئی ہے. حفصہ کے والدین اور علاقہ مکینوں نے اکبر آباد روڈ پر اغوا کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے. سیالکوٹ کے علاقے عمر چوک سے 10ویں جماعت کی طالبہ کو اغوا کر لیا گیا ہے. والدین کا بتانا ہے کہ اسکول سے واپسی پر حفصہ کو اغوا کیا گیا ہے. میری دنیا سے مزید خبریں بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, نظام بدلا, دور بدلا, یہاں تک کہ کپڑوں کا رنگ بھی بدلا. نہ بدلا تو بس دوسروں کے بوجھ اٹھانے والے کلی کا نصیب نہ بدلا. 55 سالہ بزرگ کلی کی داستان سنتے ہیں ملتان سے جام بابر کی رپورٹ میں. ساری دنیا کا بوجھ ہم اٹھاتے ہیں. یہ ہے پل برارہ کا رہائشی 55 سالہ حاجی یعقوب, جو 20 سال کے طویل عرصے سے ملتان ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا بھاری بھرکم سامان اپنے کندھوں پر اٹھا کر مشکل سے بچوں کی روزی روٹی کما رہا ہے. حاجی یعقوب کے بازو تو کمزور ہو چکے ہیں لیکن گھر کی ذمہ داری کا بوجھ اس کی ہمت اور حوصلے کو ابھی بھی جوان رکھے ہوئے ہے. 20 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں, لہذا پیٹ گزارا مشکل ہوتا ہے. 2 وقت کی روٹی مشکل ملتی ہے, ہم کیسے گزارا کریں یہاں. صرف حاجی یعقوب ہی نہیں بلکہ اس ریلوے اسٹیشن پر کام کرنے والے درجنوں کلی دوسروں کا بوجھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ کم آمدنی کے باعث ضروریات زندگی پوری نہ ہونے پر قرض کے بوجھ تلے بھی دبتے جا رہے ہیں. زندگی بھر دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے والے ان کلیوں کے حکومت نے کپڑے تو بدل دیے ہیں مگر نہیں بدلے تو ان کے معاشی حالات. پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرامین تنویر مبین کے ساتھ جام بابر, دنیا نیوز, ملتان. آرٹس کونسل گجرانوالہ میں چینی ثقافت سے آگاہی اور پاک چین دوستی کے حوالے سے کلچرل نمائش کا اہتمام کیا گیا. ملک طارق رپورٹ کر رہے ہیں.
آرٹس کونسل ہال گجرانوالہ میں ہونے والی تقریب میں پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر زاؤ تنگ بھی شریک تھے۔ مقررین نے پاک چائنا دوستی کو بے مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ زبان کے ذریعے نظریات کو فروغ ملتا ہے۔ میں یہاں پر آیا ہوں، مجھے اچھا لگا کہ طالب علم چائنیز زبان سیکھ رہے ہیں، وہ چائنیز زبان بول بھی رہے ہیں۔ میں حیران رہ گیا ہوں ان کی سخت محنت دیکھ کر، 3 ماہ میں انہوں نے کیسے اتنا کام کر لیا۔ ٹیوٹا میں چینی زبان سیکھنے والے طلبہ و طالبات نے نمائش میں چینی ثقافت پر مبنی فن پاروں اور ماڈلز کو خوبصورتی سے سجایا، جسے شہریوں کی بڑی تعداد نے دیکھا اور چینی زبان کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ایگزیبیشنز اور ہونی چاہیے کیونکہ اس سے کیا ہے کہ پاک چین دوستی جو ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ دنیا میں مشہور ہے۔ اس سے کیا ہے کہ ہمیں چائنا کا کلچر پتہ چل رہا ہے۔ چائنا کے ساتھ پاکستان کے یہ جو روابط ہے تجارت کے ثقافتی، یہ جو ہے یہ جو ایگزیبیشن ہے اس سے یہ مضبوط تر ہو جائیں گے۔ ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے دوست ملک کی زبان اور ثقافت کے بارے میں آگاہی روشن مستقبل اور دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرنے کی علامت ہے۔ چینی ماڈلز اور پینٹنگز کی نمائش اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی عوام چینی ثقافت سے گہرا لگاؤ رکھتے ہیں۔ کیمرامین مون آفتاب کے ساتھ پروگرام میری دنیا کے لیے ملک طارق اوان، دنیا نیوز، گجرانوالہ۔ اور گجرانوالہ میں گدا کشتی کا انعقاد کیا گیا، جہاں 7 سال سے 18 سال تک کی عمر کے 50 پہلوانوں نے حصہ لیا۔ فہد بشیر اس کشتی کا احوال بتا رہے ہیں۔ پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں ہونے والے گدا کشتی کے مقابلوں میں ڈویژن بر سے 7 سال سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے 50 پہلوانوں نے حصہ لیا۔ کم سن پہلوانوں کے ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پورے ڈویژن بار سے تقریباً 50 کے قریب پہلوان آئے ہیں، انڈر 19 یہ سب بچے آئے ہیں یہ لڑنے کے لیے۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کتنی رونق لگی ہوئی ہے، کتنے زبردست مقابلے ہو رہے ہیں۔ کشتیوں کے ان مقابلوں میں کم سن پہلوان اپنے مخالف کو چت کرنے کے لیے مختلف داؤ پیچ لڑاتے رہے۔ کسی نے دوبی پٹکا مارا تو کوئی اپنے مخالف کو زمین پر پٹکتا رہا۔ کشتی جیتنے پر پہلوانوں نے خوب بنگڑے ڈالے۔ جیتنے والے پہلوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں کیش انعامات بھی دیے گئے۔ اس طرح کے ٹورنامنٹ کروانے چاہیے، اس طرح ہی پہلوانی آگے بڑھے گی۔ شروع سے بچے پہلوانی کا شوق بڑھے گا تو آگے پہلوانی بڑھے گی۔ ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس سے ہماری پریکٹس اچھی ہوتی ہے اور ہمیں ایکسپیرینس زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے انشاءاللہ میں جا کے اولمپکس میں جا کے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کے آؤں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ کشتی ہمارا ثقافتی اور روایتی کھیل ہے۔ نئی نسل میں اس کھیل کے فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ اس طرح کے مقابلہ جات ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو سکے۔ اس ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والے پہلوانوں کا کہنا تھا کہ حکومت دوسرے کھیلوں کی طرح اگر فن پہلوانی کی طرف بھی خصوصی توجہ دے تو یہ پہلوان دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ کیمرامین تاثیر مغل کے ساتھ فہد بشیر، دنیا نیوز، گجرانوالہ۔ پروگرام سے آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارا آج کا پروگرام یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے گا۔ آپ کی آراء ہمیں موصول ہوتی ہیں ہمارے فیس بک اور ٹویٹر ID میری دنیا شو پر۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔